اس تجزیے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہم ان گہرے دماغی اسباب کا جائزہ لیں گے کہ آخر کیوں انسان لگاتار بلکہ ہر وقت دوسروں کی طرف سے قبولیت اور تسلیم کیے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ویلیڈیشن، رائٹ؟ ہم دماغ کی بالکل ان تہوں تک جائیں گے جہاں یہ محتاجی جنم لیتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ سیکھیں گے کہ آخرکار اس لت سے کیسے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسی الجھن ہے جو تقریباً ہر انسان کو نامعلوم طریقے سے قید کر کے رکھتی ہے۔ سماج میں قبول ہونے کی شدید خواہش اور لوگوں کی طرف سے جج کیے جانے کا ڈر، یہ واقعی ایک نہایت بڑا مسئلہ ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے کاموں تک اگر آپ غور کریں تو یہ ڈر پیچھے چھپ کر ہمارے فیصلے کروا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسانی فطرت اس قدر دوسروں کی رائے کی محتاج کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ہماری کمزوری ہے؟ جی نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ چھپی ہے جو سیدھا ہماری بائیولوجی سے جڑی ہوئی ہے۔ اصل میں اس کا جواب انسانی بائیولوجی اور ہماری قدیم تاریخ میں موجود ہے۔ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب انسان غاروں اور قبیلوں میں رہتا تھا، تب ہمارے سروائیول کا انحصار مکمل طور پر قبیلے کی قبولیت پر تھا۔ سوچیں، اگر قبیلہ کسی کو رد کر دیتا یا باہر نکال دیتا تو اس کا مطلب جنگل میں اکیلا پن، بھوک اور آخرکار موت تھا۔ اس لیے دوسروں کی رائے سے ڈرنے کا یہ عمل کوئی جذباتی کمزوری نہیں ہے دوستوں، بلکہ ہمارے دماغ میں بچاؤ کا ایک قدیم نظام ہے۔ سماجی رد یا لوگوں کا اپنانے سے انکار اصل میں ہمارے دماغ کے لیے موت کے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ سوشل ریجیکشن کی اس تعریف کو اگر دیکھا جائے تو یہ سچ میں حیران کن ہے۔ جب کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا سماج سے الگ کیا جاتا ہے تو دماغ اسے محض ایک برا احساس نہیں سمجھتا۔ دماغ کا وہ حصہ جو فزیکل پین یا جسمانی چوٹ کو محسوس کرتا ہے، بالکل وہی حصہ سماجی رد کی تکلیف پر بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ یعنی ایفیکٹولی ایک خراب ہوتی ہوئی شہرت یا ریپوٹیشن دماغ کے لیے بالکل ایک ٹوٹے ہوئے بازو یا کسی گہری چوٹ کی طرح ہی دردناک ہوتی ہے۔ لٹرلی جسمانی چوٹ اور سماجی رد کا یہ جو موازنہ ہے، یہ سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ دونوں انسانی دماغ کے لیے ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب لوگوں کی طرف سے تنقید ہوتی ہے نا، تو جو بے چینی اور تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں وہ ایک حقیقی دماغی سرگرمی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ بس چٹکی بجا کر اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ ہمارے دماغ کی ساخت میں، ہماری وائرنگ میں شامل ایک گہرا عمل ہے جو ہمارے رویوں کو ہر روز شیپ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی بری بات سیدھی دل پر لگتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دماغ اسے ایک جسمانی حملے کے طور پر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، قدیم دور کے اس سروائیول انسٹنکٹ نے جدید دور میں ایک نیا اور سچ پوچھیں تو کافی خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے۔ آج کی دنیا انہی قدیم جبلتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہمارا آس پاس کا ماحول، سوشل میڈیا تو خاص طور پر، اور روزمرہ کی زندگی ہمیں لگاتار دوسروں کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لوگوں کی تسلیم اور تعریف ایک لت، یعنی ایک پراپر ایڈکشن بن چکی ہے۔ اسے ڈوپامین کا جال کہا جاتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جال آخر کام کس طرح کرتا ہے اور ہمیں کیسے پھنساتا ہے۔ یہاں اس پورے مسئلے کا اصل راز چھپا ہے: ڈوپامین ویلیڈیشن لوپ۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی چکر ہے جسے سمجھنا اس عادت سے بچنے کے لیے ایبسلیوٹلی کروشل ہے۔ جب ہمیں باہر سے تعریف یا ویلیڈیشن ملتی ہے تو دماغ میں ڈوپامین نام کا کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل دماغ کو بالکل ویسا ہی مزہ دیتا ہے جیسے بہت زیادہ میٹھا کھانے پر ملتا ہے، ایک فوری اور زبردست احساس۔ لیکن کیچ یہاں ہے، یہ احساس بہت ہی عارضی ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ سکون ہوا ہو جاتا ہے، موڈ گرنے لگتا ہے اور دماغ کو وہی لیول کا سکون دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مزید تعریف کی طلب ہوتی ہے، ایک خطرناک لت کی طرح۔ اس چکر کے مختلف مراحل ہیں اور انہیں سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے دوسروں کی رائے کا خوف ہمیں ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، جسے ہم پیپل پلیزنگ کہتے ہیں۔ پھر اس قربانی اور لوگوں کو خوش کرنے کے نتیجے میں ہمیں شاباش ملتی ہے۔ تیسرے سٹیپ میں دماغ میں ڈوپامین کا فوری اضافہ ہوتا ہے جو ایک جھوٹا اور عارضی سکون دیتا ہے، اور پھر آخری قدم ڈوپامین لیول جلد ہی دھڑام سے نیچے گرتا ہے جو ایک نئی بے چینی اور دوبارہ تعریف سننے کی اس پیاس کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا جذباتی چکر ہے جس میں انسان میکینکلی پھنس کر رہ جاتا ہے۔ خیر، بے چینی کی باتیں تو بہت ہو گئیں۔
سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس جال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ بالکل ہے، اور یہی ہمارے اس تجزیے کا سب سے روشن حصہ ہے۔ اس سائیکل کو توڑنے کے لیے ہمیں جذباتی خود مختاری یعنی ایموشنل انڈیپینڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اپنے اندر ایک ایسی مضبوط طاقت پیدا کرنے کا نام ہے جہاں ہمارے احساسات، خوشیاں اور ذاتی فیصلے کسی دوسرے کی رائے یا تعریف کے محتاج نہ رہیں۔ اس راستے پر چل کر ہی اس بیروپی ڈوپامین لوپ سے مکمل آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیرونی اور اندرونی قبولیت کو اگر آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو حقیقت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ بیرونی قبولیت یعنی ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، کچے دھاگے کی طرح، اور یہ ہمیشہ آپ کو دوسروں کا محتاج رکھتی ہے، کیونکہ دیکھیں دوسروں کی سوچ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا کسی انسانی بس میں نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف اندرونی قبولیت یعنی انٹرنل ویلیڈیشن ایک پائیدار اور حقیقی احساس ہے۔ جب انسان اپنی قدر اور اہمیت خود پہچان لیتا ہے تو باہر کے حالات اور لوگوں کی تنقید اس پختہ احساس کو ہلا نہیں سکتے۔ اصل جذباتی آزادی یہی ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہ اندرونی اہمیت بنانے کا سفر راتوں رات مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے باقاعدہ کچھ عملی اور سائنٹیفک طریقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ بالکل ایک مسل کی طرح ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دماغ کو نئے سرے سے ٹرین کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ خود اپنی اہمیت کو تسلیم کرنا سیکھ جائے، بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کی شاباشی کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیں۔ شروع میں یہ نیا راستہ تھوڑا مشکل ضرور لگتا ہے، کیونکہ یار سالوں سے ہم نے ایک مختلف عادت پالی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ ناممکن بالکل نہیں ہے۔ تو آخر یہ دماغی ٹریننگ کرنی کیسے ہے؟ یہ 3 اہم قدم ہیں۔ پہلا، اس حقیقت کو ماننا ضروری ہے کہ دماغ نیچرلی قبولیت چاہتا ہے۔ اس بائیولوجی سے لڑنے کے بجائے اسے تسلیم کرنا اور خود پر غصہ نہ کرنا پہلی شرط ہے۔ دوسرا قدم بڑا ہی اثردار ہے۔ جب بھی لوگوں کی رائے یا تنقید کا ڈر محسوس ہو، بس ایک لمحے کے لیے رک جائیں، فوراً کوئی آٹومیٹک ریاکشن نہ دیں۔ اور تیسرا قدم، شعوری طور پر کانشیسلی اپنے فیصلوں کی خود تصدیق کریں۔ جب ہم خود سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ درست ہے، چاہے دوسرے کچھ بھی کہیں، تو آہستہ آہستہ دماغ لوگوں کو خوش کرنے کی عادت چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کوٹ ہماری اس پوری بحث اور جائزے کا مکمل نچوڑ ہے۔ اصل نفسیاتی آزادی اس بات کا احساس ہے کہ ہماری اہمیت کا فیصلہ اجنبیوں کی تالیوں سے نہیں ہوتا۔ اصل سکون صرف اور صرف اس وقت ملتا ہے جب ہم پوری طرح یہ جان لیتے ہیں کہ ہماری ذات کا وزن کسی کی واہ واہ کا محتاج نہیں ہے۔ جب بیرونی قبولیت کی یہ کمزور دیوار گرتی ہے نا، تو جو بچتا ہے وہ ایک سچا، خارا اور پائیدار وجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست آزادی ہے جہاں زندگی حقیقی معنوں میں اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی شرطوں پر گزاری جاتی ہے۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں چاہوں گی کہ آپ اس ایک سوال پر تھوڑا غور ضرور کریں۔ ہر دن، ہر لمحہ ہماری زندگی چھوٹے بڑے فیصلوں سے ہی تو بنتی ہے نا؟ سوچیں کہ آج جو بھی عمل ہم کرنے والے ہیں، کیا اس کی بنیاد ایک سچی اور ذاتی حقیقت پر ہوگی، یا اس کے پیچھے وہی پرانا ڈر اور ڈوپامین کی طلب چھپی ہوگی کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ انہی فیصلوں کی بنیاد ہماری آنے والی زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ زندگی کی بہتری اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کی اس فطرت کو سمجھیں اور خود کو اس جال سے آزاد کریں۔ انہی خیالات کے ساتھ اس تجزیے کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہوگا۔